آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جسے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ یعنی علم اور حصول علم کی جستجو کو جنت میں جانے کی چابی بھی قرار دے دیا۔ یعنی یوں اپنے آپ کو علم کی جستجو سے وابستہ کریں، اور لا محالہ جو علوم عصریہ ہے جن سے ہم روزگار حاصل کرتے ہیں اور دیگر ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں، وہ بھی انسان کے اوپر اس کی ذمہ داریوں میں سے، واجبات میں سے ہے، لیکن یہاں پر وہ حقیقی علم جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ اس کی معرفت کا علم ہے، اس کے دین کا علم ہے، انسانیت کا علم ہے، تہذیب نفس کا علم ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کا علم ہے، ایک بہتر انسان بننے کا علم ہے، ان آداب زندگی کو سیکھنے کا علم ہے، جس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گی۔ باقی علوم اس کو دنیا میں فائدہ دیں گے، لیکن لا محالہ بات ہے کہ میتھمیٹکس سے جنت کا راستہ تو آسان نہیں ہوگا، اس سے لا محالہ جاب تو ملے گی اچھی، اور جاب سے زندگی آسان ہوگی، اور گریجولی انڈائریکٹلی آپ کو کنیکٹ کر دے گا خیر کے کاموں کے ساتھ۔ اسی طرح دنیا کے سائنسی علوم سیکھ کر آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں گے، وہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں خیرات ہوگی آپ کے لیے، لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، تو انڈائریکٹ ویز میں وہ بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے کنیکٹ کرے گا۔ لیکن یہاں پر جن علوم کا ذکر ہو رہا ہے وہ براہ راست وہ آداب زندگی ہیں جو آپ کی شخصیت کو سنوار کر اللہ کی نگاہ میں علم اور تقوی کے معیارات پر بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس کا حصول اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص عالم دین ہی بن جائے۔ حصول علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص نے عالم دین ہی بننا ہے، اسپیشلائزیشن ضروری نہیں ہے، ہاں لیکن اتنا علم اپنے دین کا، اپنے اخلاق کا، کردار کا۔ اب 10 راتوں میں جو اعتکاف میں آپ ہر روز شیخ الاسلام کی مجلس میں جو سیکھتے ہیں، اس سے عالم دین تو نہیں بن رہے، لیکن اللہ کا بندہ بن رہے ہیں، اس کی ابدیت کے رموز طے کر رہے ہیں، منزلیں طے کر رہے ہیں، اس راہ کو سمجھ رہے ہیں۔ بس یہی وہ باتیں ہیں جو انسان کو تقوی میں بلند کر دیتی ہے اور اس میں حصول علم کی جستجو، تڑپ اور پیاس پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ادب ہے، یعنی ان آداب کو سیکھنا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے فہم عطا کر دیتا ہے، وہ تھوڑا سن کے بھی زیادہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر زندگی میں کوئی بھی عمل وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے خلاف نہیں کرتا، چاہے اس کو پھر اس کی جو انٹیوشن ہے وہ ٹیون ہو جاتی ہے اللہ کی منشا کے ساتھ۔ اگر کوئی بات اس کے علم میں نہ بھی آئی ہو تو بھی اس کا قدم اس طرف نہیں اٹھتا، کیونکہ اس کی جو انٹیوشن ہے، اندر کی آواز ہے، وہ ٹیون ہو جاتی ہے منشا ازدی کے ساتھ، وہ اس کی طرف جاتا نہیں ہے، تو یہ وہ سمجھ اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ہے جب تک واپس نہیں لوٹتا۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید بھرا ہوا ہے علم کی فضیلت کے ساتھ، معلم کی اہمیت و فضیلت کے ساتھ، اور آداب علم، تعلیم اور تعلم کے ساتھ۔